آپ کی ایف آئی آر کا کیا نمبر ہے جو آپ نے کٹوائی؟ آپ کی ایف آئی آر کا نمبر کیا ہے؟ تھینک یو ملان. نمبر ایف آئی آر کا آپ کا؟ ایکچولی جو ایف آئی آر تھی وہ میرے بھائی کی طرف سے تھی اور نمبر کیا ہے؟ کڈنیپنگ کے حوالے سے، اور وہ نمبر اس کا مجھے ابھی نمبر میرے پاس نہیں ہے، لیکن وہ کیس پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں. سو موٹو نہیں، کیس تو الگ ہے نا. جی جی، وہ کرمنل انویسٹیگیشن کا بنا کیا، کیس کلوز کر دیا ہے. آج تک کچھ بھی نہیں ہوا. انویسٹیگیشن رپورٹ آئی ہے، جے آئی ٹی کی بھی بنی تھی، ایک میٹنگ ہوئی، 2-3 سال ہو گئے ہیں، لیکن رپورٹ فائل ہوئی ہوئی ہے اور پینڈنگ ہے، اور اس کے اوپر کوئی آپ ایف آئی آر نمبر دے دیجیے اٹارنی جنرل کو، اس لیے کہ ایف آئی آر نمبر سے یہ آپ کو، یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ ان کو 1 منٹ میں پتا چل جائے گا کہ ایف آئی آر نمبر. یہ اسلام آباد تھانے میں کاٹی ہے. جی، کون سا تھانہ تھا؟ کوسار. تو کوئی پروگریس نہیں ہوئی اس میں. ایک انویسٹیگیشن ٹیم بنی نہیں، یہ اپارا کا تھانہ تھا، G6 کا یہ انسیڈنٹ تھا جولائی 21. تھانہ کون سا تھا؟ تھانہ اپارا، پولیس اسٹیشن اپارا. ٹھیک، اس پہ کچھ نہیں ہوا. اس پہ کوئی اس کے بعد ایک ٹیم بنی تھی انویسٹیگیشن کی، اور ہم نے وہ یاد ہے. نہیں، وہ جے آئی ٹی کس نے بنوائی تھی آپ کی؟ جے آئی ٹی کس کے آرڈر پہ بنی تھی؟ جے آئی ٹی سپریم کورٹ کے آرڈر پہ بنی، اور اس کے اوپر کوئی اس کی رپورٹ نہیں آئی. جے آئی ٹی دوبارہ وہ کیس بھی نہیں لگا کبھی. عمران صاحب، سوری، اٹارنی جنرل صاحب، keep the Supreme Court proceedings separate. We want to know the cases that incidents which resulted in FIRs registered by journalists or on their behalf, and even those cases where no FIR was registered, that they went to the police station. So far 4 names have come before us: Mr. Asad Ali II, Mr. Imran Shafkat, Mr. Amir Mir, Mr. Matiullah Jan. And we do, if a wishy-washy report comes, آپ کیا کچھ ہوا اس کی رپورٹ بھی منگوانی چاہیے. کون سی؟ فیڈرل گورنمنٹ سے منگوائی جائے وہ رپورٹ بھی، کہ جرنلسٹ میں کے ساتھ پچھلے 5-7 سال کے اندر. وہ ایک الگ بات ہے نا، اس کے اسپیسیفک انسٹنسز تو پتہ ہے نا. یہ جو سامنے ایف آئی آر، دیکھیے اس کا پھر ایک فائدہ ملتا ہے. ایک کیس کر لیں، اس کا بہت پازیٹیو فائدہ دوسرے کیسز بھی پڑ جاتا ہے. تو کم از کم یہ تو ہمیں پتہ ہے انٹینجیبل کیسز جو ہیں، جو اصل کیسز جو ہمارے سامنے آ گئے ہیں، یا تو پولیس کا یہ سارے جھوٹے کیسز ہوں تو ایک الگ بات ہے. انویسٹیگیشن رپورٹ، اگر کوئی وشی واشی ٹائپ کی آپ نے انویسٹیگیشن رپورٹ دی تو ہیڈ آف دا ریسپیکٹو ڈپارٹمنٹ شوڈ بی ہیئر، مائی لارڈ. نو لیس دین دا آئی جی، نو لیس دین دا ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے. یہ آپ کو بلایا تھا جے آئی ٹی میں متی اللہ صاحب؟ اینڈ اف اٹ ریکوائرز انکوائری to go from to any intelligence agency, they will go there without any restriction. ٹھیک ہے. And they will make any inquiries they want to. The investigation officer, whoever the investigation officer is. ٹھیک ہے. Let all your departments have one job only: to serve the people of Pakistan. It's not to come and occupy a position and serve the present government or the future government or the. So let's see how effective you are, and this we want very soon. My Lord, جی فرمائیے. with your permission, جی فرمائیے. There is another very important investigation pending with the government of Pakistan with regard to a very prominent journalist, that is Arshad Sharif. And I think اس کے اوپر بھی کوئی progress ضرور معلوم ہونی چاہیے، کیونکہ جب جو بھی کیس سپریم کورٹ میں آتا ہے پھر پولیس اس پہ انویسٹیگیشن چھوڑ دیتی ہے. That's very unfortunate. یہ وہی کیس ہے جو کئی دفعہ کورٹوں میں لگا ہے. Exactly. اس کا اب آئی ڈونٹ نو اس میں کیا آرڈرز ہوئے ہیں. آپ نے نشاندہی کی، اچھی بات ہے. میں ذرا فائل تو دیکھ لوں، ہم لوگ دیکھ لیں کہ کیا تک ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے. اس میں اس کا ذرا سا تھوڑا سا فرق یہ ہے، ایک ہوتا ہے کرائم کمیٹڈ ان یور ٹیریٹری آف پاکستان، ایک ہوتا ہے کرائم کمیٹڈ ابراڈ. تو ابھی تو ہم اس کیس میں تو یہ جو کرمنل ایکٹیویٹیز پولیس از انویسٹیگیٹنگ، معلوم کریں گے. اگر اب میں کوئی ایسا ہم لوگ اس میں آرڈر کر دیں جو اس کے برعکس نہ ہو جائے. نہیں، یور لارڈشپ کے تو ہو سکتا ہے اگلی تاریخ کو اس کو ہم ساتھ لگا دیں. ہم ذرا دیکھ اس کو فائل، میں نے کیونکہ میں کبھی بینچ پہ بیٹھا نہیں ہوں تو مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوا ہے اس میں. رجسٹرار آفس سے معلوم کر لیں گے. اچھا یہ ذرا ایک ایک لاجیکلی چلتے ہیں. ایک تو یہ بات ہو گئی آپ کی پرانی باتیں ہیں، اور کوئی بات. اچھا اٹارنی جنرل، the other main allegation is that the journalists are not allowed to freely do their work.
اس پہ آپ کچھ فرمانا چاہتے ہیں؟ جی سر، آج بھی صورتحال کچھ ایسی ہی ہے. پرسوں ہفتے کے روز تقریباً 47 کے قریب ایک لسٹ ہمارے سامنے آئی تھی جس میں کچھ جرنلسٹ بھی تھے. کل اس حوالے سے ایک پریس کانفرنس بھی کی گئی اور بتایا گیا کہ 22 جرنلسٹ کو جو ہے وہ نوٹسز سرو کیے گئے ہیں. اب ایک تو ہمارے پاس وہ لسٹ نہیں ہے، لیکن جو نام ہمارے پاس ہیں ان کے حوالے سے ہم نے ایک ریزولوشن بھی پاس کی ہے. کورٹ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان کا بھی نوٹس لے. آج بھی کچھ جرنلسٹوں کو بلایا گیا ہے انویسٹیگیشن کے لیے، ان کو نوٹسز سرو کیے گئے ہیں، تو اس کے اوپر بھی ریکویسٹ ہے کہ عدالت اس کو بھی. آپ کوئی سی ایم اے نہیں فائل کر سکتے ایس ایم سی کے ساتھ جس میں ساری ڈیٹیلز ہوں؟ ارجنٹلی فائل کر دیجئے ایک آدمی. ایکچولی سر یہ اچھا، ہم ان کو یہ بات کر سکتے ہیں، دیکھیے اٹارنی جنرل جو جہاں تک تنقید کرے، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ میرا فائدہ کر رہے ہیں یا سپریم کورٹ کا فائدہ کر رہے ہیں تنقید روکنے سے، اس کے میں سخت خلاف ہوں. میں اس لیے خلاف ہوں، ایک تو آئین یہ واضح کر دیا ہے آئین نے کہ فریڈم آف پریس ہے، فریڈم آف پریس اینڈ ایکسپریشن. اور دوسری بات، آپ میرا نقصان کر رہے ہیں. نقصان کس طرح سے؟ اگر خامیاں آپ تنقید کے ذریعے اجاگر نہیں کریں گے تو میں اپنی اصلاح کیسے کروں گا؟ تو اس میں تنقید میں اصلاح کا عنصر بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب گالی گلوچ ایک الگ بات ہے، مگر تنقید کی بات کر رہا ہوں. اگر کسی ایف آئی اے نے کام کیا تنقید کی بنا پہ کہ آپ نے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، سپریم کورٹ کی تنقید کریں، بے شک کریں، یہ فیصلہ غلط ہے، یہ آئین کے برعکس ہے، یہ قانون کے برعکس ہے، اس میں یہ نقص ہیں، جو مرضی کریں. وہ کنٹیم میں بھی نہیں آتا نا وہ. اگر آپ کوئی کسی اگر آپ نے کسی صحافی کو پکڑا اس لیے کہ اس نے تنقید کی ہے، اگر وہ کچھ اور کرے، انسائٹمنٹ ٹو وائلنس یا کچھ اور، یا دیکھیں اب یہ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ آپ میرا مذاق بھی اڑائیں، مجھے کوئی فکر نہیں ہے ذاتی طور پہ، مگر اب آئین میں کچھ ریسٹرکشنز ہیں کہ جی آپ جوڈیشری کا مذاق اڑائیں گے تو ملک کا نقصان ہوگا، اس لیے کہ ان کی کانفیڈنس لوگوں کی گر جائے گی جوڈیشری میں اگر آپ یہ وہ ذرا ایک لائن آ جاتی بیچ میں. مگر جہاں تک تنقید کی بات کر رہے ہیں، خوب تنقید کرنے دیں، اس پہ کوئی پرچہ نہیں درج ہوگا. اور اگر اس لیے نوٹس دی گئی ہے تنقید کی بنا پہ، تو صحافیوں کی بات میں بات کر رہا ہوں، وہ فوراً واپس لی جائے. یا کسی نے بھی تنقید کی ہو، میں تو کہوں صحافی نہیں، عام شہری بھی تنقید کر سکتا ہے، اس کو اتنا ہی اختیار ہے. صحافیوں کو ضروری نہیں کہ وہ خاص ان کے یہ ہیں، مگر ایک عام شہری بھی تنقید کر سکتا ہے فیصلے پہ. آرٹیکل لکھیں ہمارے لکھیں، مجھے آرٹیکل 19 میں سبجیکٹ ٹو ریزنیبل ریسٹرکشن امپوزڈ بائی دی لا، اب ہمارے سینسی، موریلٹی، پبلک آرڈر، یہ چیزیں as far as fair comment or criticism of judgments is concerned. ہم آپ کی انڈرٹیکنگ ریکارڈ کریں گے یا آپ حکم دیں گے، کون سا بہتر سمجھتے ہیں؟ My lord can record my undertaking. My lord, as far as fair comment or criticism is concerned. فیئر بھی نکال دیجیے. کرٹیسزم بھی آپ کو انفیئر کرٹیسزم آف دا ججمنٹ، میں آگے بھی جاتا ہوں، انفیئر کرٹیسزم بھی. بٹ ٹیمپریٹ لینگویج تو ہونا جو کنٹمپٹ لینگویج میں، وہ اگر گالی گلوچ پہ اتر آئے، میں آپ کو بتاتا ہوں، اس پہ مجھے اس پہ بھی اثر نہیں ہے، مگر ایک انسٹیٹیوشن کے ہیڈ کی مجھے ذرا سا پھر دیکھنا ہوتا ہے کہ بھئی یہ آرٹیکل 19 میرے لیے نہیں بنا، یہ عوام کے لیے بنا گیا ہے. تو ہر چیز میں اب توازن ہے. فار انسٹنس فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ یہ بھی